اپنی کتاب انگریزی زبان پر چند خطوط میں والٹیئر ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ 1726 میں انگلستان میں اپنے قیام کے دوران اس نے چند اہل علم لوگوں کو آپس میں ایک سوال پر بحث کرتے پایا کہ سیزر، سکندر، تیمور اور کروم ویل میں کون سب سے عظیم ہے۔ ایک شریک محفل نے کہا کہ سر آئزک نیوٹن بلا شبہ سب سے عظیم انسان ہے۔ والٹیئر نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اعزاز اسی کو تہذیب دیتا ہے جس نے سچائی کی طاقت سے ہمارے اذہان کو مطیع کیا، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تشدد سے ہمیں اپنا اسیر بنایا۔ آیا کہ والٹیئر واقعی اس امر پر متفق تھا کہ سر آئزک نیوٹن بنی نوع انسان میں سب سے عظیم انسان ہے، یا محض ایک فلسفیانہ مشگافی کر رہا تھا؟ تاہم اس حقائق سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر کروڑہا انسانوں میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کے دائرے پر سب سے زائد اثرات مرتب کیے۔ یہ کتاب یعنی 100 عظیم آدمی اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ ان 100 تاریخی شخصیات کی فہرست ہے جو والٹیئر کے خیال میں انتہائی متاثر کن ثابت ہوئیں۔ والٹیئر بارہا اصرار کر چکے ہیں کہ یہ تاریخ کی متاثر کن شخصیات ہیں، نہ کہ انتہائی عظیم۔ مثال کے طور پر اس فہرست میں اسٹالن جیسے بے انتہا متاثر کن مگر عیار اور سنگ دل انسانوں کے لیے تو جگہ ہے، لیکن درویش صفت کے لیے کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اس کتاب کے پیش نظر یہ بات ہے کہ وہ کون سے 100 افراد ہیں جنہوں نے تاریخ اور دنیا کے نظام کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ان غیر معمولی لوگوں کا یہ گروہ چاہے کتنا ہی نفیس یا قابل ملامت ہو، مشہور یا گمنام ہو، یہ دلچسپ ضرور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو متشکل کیا اور ہماری دنیا کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ایسی فہرست ترتیب دینے سے قبل ایسے بنیادی اصولوں، مثال کے طور پر کیا چینی درویش لاؤ تزو واقعی موجود تھا یا وہ محض ایک اسوریاتی ہستی ہے؟ ہومر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی گمنام لوگ اس فہرست میں شمولیت کے اہل نہیں ہیں۔ دوسری جانب اثر انگریزی کا تعلق ہمیشہ کریم النفسی کی صفت سے نتھی نہیں ہوتا، سو ہٹلر جیسا ایک شفاق فتین انسان فہرست میں شامل ہونے کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ والٹیئر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس فہرست کو محض ان افراد تک ہی محدود نہیں رکھا جنہوں نے موجودہ انسان ہی کو متاثر کیا ہو، گزشتہ نسلوں کو بھی برابر درجہ دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جن مثالوں میں 2 افراد نے باہمی معاونت سے مشترکہ طور پر کوئی مارکہ کیا ہے، وہاں ایک خاص اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز کی ایجاد آرویل اور ویلبر رائٹ نے یوں مشترکہ طور پر کام کیا کہ ان کے جدا کردار کا تعین ناممکن ہے۔ اس مثال میں ہر فرد کے حصہ کے اعزاز کا جدا تعین کر کے انہیں فہرست میں مختلف مراتب پر فائز کرنا غیر اہم ہوتا ہے۔ اس کے بجائے یہ بہتر ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ فہرست میں داخل کیا جائے۔ دوسری جانب چند خاص لوگوں کے سبب چند واقعات رونما ہوئے جو بغیر ان کے ممکن نہیں تھے۔ یہ ایک عجیب ملا جلا گروہ ہے جس میں چنگیز خان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولیم فاتح شامل ہیں۔ ان لوگوں کے مقام و مرتبہ کا تعین کرتے ہوئے ان کے انفرادی کارناموں کو اصل بنیاد بنایا گیا، کیونکہ انفرادی طور پر یہ احباب صحیح معنوں میں انتہائی اثر انگیز ثابت ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں آباد اربوں لوگوں میں سے ہر 10 لاکھ میں سے فقط ایک نمائندہ فرد کا انتخاب کر کے ایک لغت ترتیب دی گئی ہے۔ غالباً 20,000 اشخاص اپنی کامیابیوں کے بل بوتے پر اس لغات میں جگہ پا چکے ہیں۔ ان کے 1% کا بھی نصف حصہ ہماری فہرست میں جگہ پا سکا ہے۔ سو اس فہرست میں شامل ہر شخص تاریخ کی ایک یادگار ہستی ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو عموماً ایسے مواقع سے محروم رکھا گیا ہے، جبکہ اس فہرست میں میرا فقط 2 خواتین کو شامل کرنا قابل افسوس حقیقت کا ہی اظہار ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آج چاہیں تو آپ ماضی کے 100 انتہائی طاقتور انسانوں کی فہرست مرتب کریں یا 100 انتہائی سیر اگین شخصیات کی، لیکن اگر آپ بھی 100 انتہائی متاثر کن افراد کی فہرست وضع کرنا چاہیں تو مجھے امید ہے کہ جس انداز میں اس نے مجھے تاریخ کو ایک جدا زاویہ نگاہ سے دیکھنے کے اہل بنایا، آپ کا تجربہ بھی مختلف نہ ہوگا۔
دوستو اس کتاب 100 عظیم آدمی کے مصنف مائیکل ہارٹ ہیں، جنہوں نے اپنی فہرست یعنی 100 عظیم آدمی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان تمام شخصیات کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔